نمبر 202 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے بھائی کے فیس کو دیکھ کر مسکرانا بھی تیرے لیے نیکی ہے، یہ بھی ایک ٹائپ آف صدقہ ہے، نیکی ہے۔ آئی کانٹیکٹ، کسی انسان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوا، ملاقات ہوئی تو مسکرانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا حضرت مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اتنا زیادہ مسکرانے والا کوئی آدمی نہیں دیکھے۔ حالانکہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹینشنز، پریشانیاں، پرابلمز، جنگیں وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے آئے کسی پہ بھی نہیں آئے، کسی پہ بھی نہیں آئے۔ آپ تصور کریں، صرف 10 سال کا عرصہ ہے، مدینہ شریف میں صرف 10 سال کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان 10 سال میں تقریباً 83 ایسے موومنٹ تھے جہاں پر جنگ ہوئی یا جنگ ہونے کے چانسز تھے، یعنی سامنے سے فوج آ گئی تھی، کئیوں میں جنگ ہو گئی اور کئی مرتبہ جنگ نہیں ہوئی لیکن سامنے لشکر آ گیا۔ تصور کرو کہ 10 سال میں 83 ٹائم وار کا مومنٹ تھا سامنے، یا وار ہو گئی یا وار کا مومنٹ تھا۔ پھر لوگوں کو مسائل بیان کرنا، نئے نئے اسلام قبول کرنے والوں کو سمجھانا، کتنا نہیں زیادہ۔ اور لوگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی صرف شریعت کے مسائل نہیں بلکہ گھریلو مسائل، بلکہ ان کے آپس کے لڑائیاں جھگڑے، بلکہ ہر قسم کا مسئلہ، یہاں تک کہ بہت زیادہ بھوک لگی بھی تو آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر جاتے تھے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر جاتے تھے۔ کتنا زیادہ ٹینشن اور کتنا زیادہ لوڈ ان کے اوپر رہتا تھا ہوگا، لیکن اتنے زیادہ پریشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑوں کو دیکھو یا چھوٹوں کو، نیوں کو دیکھو یا پرانے کو، مسلم کو دیکھو یا کافر کو، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ تو یہ اسمائلنگ جو ہے، یہ اسمائل کی سنت ایک عادت بنا لینا کہ جس کو بھی دیکھو تو مسکراتے چہرے سے دیکھو۔ تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر، جب کبھی کسی کے فیس کو دیکھے تو دیکھ کر مسکرا، یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، بھلائی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر کوئی آدمی راستہ بھٹک جائے تو اس کو راستہ دکھانا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک نابینا آدمی، اندھے آدمی کو، جس کی آئی سائٹ نہیں ہو، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، ایک اندھے آدمی کے لیے آپ آنکھ کا کام کرو، یعنی آپ اس کو پہنچاؤ، جی راستہ دیکھ کر اس کو پہنچاؤ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا راستے سے تکلیف دینے والا جو راستے میں پتھر ہے، وہ پتھر کو ہٹانا، یا کانٹا جو ہوتا نا، جھاڑ وغیرہ کا کانٹا، اگر کوئی چبھنے والی چیز ہو، کانٹا ہٹانا، یا پھر راستے میں پڑی ہوئی کوئی ہڈی ہے، اگر اس کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو یہ ہٹانا اور راستے کو صاف کرنا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اپنے بکیٹ سے یا اپنے گھڑے سے یا اپنے بکیٹ سے اپنے بھائی کے بکیٹ میں پانی ڈال دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ پانی تو خود کے لیے سینا تھا، جی پرانے زمانے میں بولی سے پانی سینتے تھے نا، تو جب پانی نکال لیے تو خود کے لیے نکال لیے تھے، لیکن اپنا بھائی آ کے لائن میں ٹھہر گیا، آپ اس کے پاس ڈال دیے، چلو بھی تم پہلے لے لو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی اب دیکھیے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور لوگ ان چیزوں سے دور ہو کر آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر تھوڑی داڑھی رکھ لیے اور ٹوپی پہن لیے تو ہم ختم مسلمان ہو گئے، جی نہیں، یہ نہیں، بلکہ یعنی پتہ نہیں اور کیا کیا نشانیاں بنا لیے مسلمان ہونے کی، وہ نشانیاں نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے، یہ خلق حسنہ، اور یہ جو کردار ہے، یہ جو مزاج ہے کہ دیکھو تو مسکراؤ، دوسرے کو کھانا پہلے پیش کرو، پانی پہلے پیش کرو، راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، جی یہ جو چیزیں ہیں، لوگوں کو راستہ بتاؤ، لوگوں کو رہنمائی کرو، یہ ہے انسانیت، یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام ہے۔ اسلام اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، انسانیت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی انسانیت ہے۔ اور اگر کوئی کسی کے پاس اگر کوئی ایسا اسلام ہے جو انسانی چیپٹر سے تھوڑا ہٹ کر اگر جا رہا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اسلام ہی ہیومینٹی ہے اور ہیومینٹی ہی اسلام ہے، بس اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔